بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میرا صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کم لوگ نکلے ہیں، یا یہ جو کم لوگ نکلے ہیں یہ گورنمنٹ نے جو پکڑ دھکڑ کی ہے، چھاپے مارے ہیں، اس کی وجہ سے کم لوگ نکلے؟ نہیں دیکھیں، میں پہلے بتاؤں کہ ادیب رضوی صاحب نے اس طرح کہا کہ پولیس اور رینجرز نے، میں کہتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی جب وہ اٹھتا ہے اٹھ کر کے یا تو ہماری پولیس کو یا ہماری رینجرز کو یا ہماری آرمی کو کہتا ہے. کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے چوکنگ نہیں کی، نیوٹرل کی چوکنگ نہیں کی، اس پہ غلط پکچرز نہیں بنائی؟ آپ دیکھیں جب آپ اسٹیٹس کے خلاف جائیں گے تو اسٹیٹس آپ پر ایکشن کرے گا. یہی رانا ثناء اللہ ہے جس پہ کیسز بنائے گئے، نارکوٹک کے بڑے کیسز بنائے گئے. تو اب یہ بنا رہے ہیں کیا کرنا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے رانا ثناء اللہ پرسنل ہو رہے ہیں؟ نہیں، پرسنل نہیں ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پرسنل تو ہو رہے ہیں، جب آپ کسی پہ کیسز بناتے ہیں تو آپ تیار بھی رہیں نا. نہیں، وہ پرسنل تو ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت کیا ہے، اس ٹائم پہ جو ایف آئی آر کٹی ہیں، اس کو یہ جسٹیفائی تو نہیں کر پائے، اس کو کلیریفائی تو نہیں کر پائے کہ ہاں یہ کیسز صحیح ہیں، اتنا نارکوٹک نکلا ہے، اتنا ان کے پاس شرابیں یا چرس یا ہیروئن نکلی ہے. دیکھیں جب ہم اقتدار میں رہ کر کہیں پر ظلم کریں گے تو یقیناً سامنے والا مظلوم ہوگا، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. جس طریقے سے لوگ ساتھ تھے عمران خان کے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھتے تھے پھر بھی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے تھے. ایک امید تھی، ایک ہوپ تھا. لیکن جب آپ اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے تو 22 کروڑ عوام اسٹیٹ کے خلاف جو بھی گیا اس ملک کے اندر اس کے خلاف ہوئیے. جب کسی کو ناکامی ملتی ہے وہ اٹھ کر کے پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے خلاف بولنے لگتا ہے. جب کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے وہ بند ہونے لگتا ہے، جیل جانے لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے یہ چیز ہے. دیکھیں جو ہماری سرحدوں کی دفاع کرتے ہیں، جو محافظ ہیں، آپ اپنا انٹرنل، آپ کے سیاسی لوگوں کے بچے سارے دنیا سے باہر جا کے پڑھتے ہیں، دشمن ممالک میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں. پھر آپ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ امریکہ کے خلاف نعرہ لگائیں تو آپ نہیں لگا. لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو ایک غلط ٹریک پہ رکھنے کے لیے آپ سارے نعرے لگوا دیتے ہیں. نعرے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعرے لگوانے کے لیے ضرور تیار ہیں. دیکھیں اس ٹائم پر اب عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے. انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں منزل چاہیے، اس قسم کے کوئی رہنما نہیں چاہیے، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہیں. یقیناً منزل جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس ملک کی دفاع ہے. اس کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے وہ ایک درخت جلائے اور اس کے بعد چوکنگ کرے، وہ یقیناً پاکستان کے ایک ذرے کو نقصان پہنچائے یا پاکستان کی آرمی کو نقصان کرے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں وہ دشمن کے عزائم کو رکھتا ہے. یہ بات بھی جب ہی تو عوام جانے کے لیے تیار نہیں. یہ وہی عوام تھی جو پی ٹی آئی کو پولنگ ایجنٹ کے بغیر ووٹ ڈالتی تھی، یہ وہی عوام تھی جس نے وزیر اعظم بنایا. سر آج بھی اگر خان صاحب کال دے دیں تو پورا کراچی باہر نکل کے آ جاتا ہے. آج بھی ملتان میں آپ نے دیکھا کہ جتنا لوگ باہر نکلے اتنے کبھی نہیں نکلے، تو پھر وہ دھرنے میں کیوں نہیں آئے؟ یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ملک ہے وہ 67% یوتھ کا ہے. یوتھ کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ چاہیے، جس طرح خان صاحب اور دیگر پارٹیوں کے لیے. آپ دیکھ لیں، اگر قریبی فوٹیج لگا کے دیکھیں تو لوگ بہت بہترین ڈانس کر لیتے ہیں، بہت بہترین میک اپس کر لیتے ہیں، اس کے اوپر فیس پینٹنگ کر لیتے ہیں. ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. کہیں نہیں ہے جو حالات ہیں، نہ کراچی میں کہیں پارک صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ گھومنے کی جگہ ہے. چلو وہ ایک اچھا انٹرٹینمنٹ دے دیتے ہیں، لوگ پہنچتے ہیں، میوزک سے، ان چیزوں کو. چلیں میں یہ ادیب صفی صاحب کہنا چاہنے تھی. ادیب صفی صاحب کوئی سوال نہیں پوچھوں گی، جواب دے دیجیے آپ. دیکھیے یہ بہت ہی مذاق خیز باتیں ہو رہی ہیں. مجھے تو سر یہ بات جو ہے نا، مجھے پہلے بھی 3-4 لوگ اسی میرے پروگرام میں ہاں وہی کہہ رہے، بڑا یہ سیریس ڈسکشن نہیں لگ رہا مجھے، بیکاز اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے جو باتیں یہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب عوام اسٹل از بیہائنڈ ہم. ہی از ون آف دوز لیڈرز. قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان میں کوئی سنسیئر آنیسٹ لیڈر آیا ہے تو یہ ہے. جہاں تک کہ اسٹیٹ کے اور آرمی کے خلاف ہے، اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ آرمی کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف نہیں دی. کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. بہت ہی صبر و تحمل سے اور بڑے چن کے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. لیکن جو ہوا ہے میں جانتا ہوں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں. سر بتا دینا کیا ہوا ہے. میں جو جس طریقے سے رجیم چینج کرائی گی میں اس کی بات کروں تو یہ اس میں ایک آدمی کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ جس نے، اور وہ جس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ دی پیپل بیہائنڈ ہم آر اسٹل دیئر. ابھی بھی کال دیں گے تو وہ نکل کے آئیں گے، دیر از نو پرابلم. لیکن
میں نے ابھی جو اس کے بیٹھ کے کل رات کو پورا ایک آرٹیکل لکھ کے بھیجا اس میں یہ کہ ہی ہیز ٹو بی ویری کلیئر ان ہز مائنڈ کہ آگے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں, اس پریزنٹ گورنمنٹ کے 65% لوگ بیل پر ہیں. پرائم منسٹر بیل پر ہے, ٹھیک ہے نا, باقی جتنے سب بیل پہ. تو یہ مجرموں کا کوئی جواز بنتا ہے؟ سر پھر مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ 65% لوگ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیل پہ ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے, میں نام نہیں لوں گی, چلیں ٹھیک ہے, آپ نے جس کی بات کی مجھے اجازت نہیں ہے اس کی بات کرنے کی. مجھے یہ بتائیے کہ پھر جب 3 سال 7 مہینے گورنمنٹ ہوئی تو سر پہ احتساب کیوں نہیں کیا گیا؟ جب احتساب تھا تو احتساب کا نعرہ تھا, احتساب کے نعرے کی وجہ سے ہی آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, احتساب کا ہی وہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے آج اکانومی سدھر سکتی تھی. Can you differentiate between executive and the judiciary? Executive, یہ آپ چاہتی ہیں کہ جسٹس قیوم کی طرح شہباز ٹیلی فون کال کرے کہ اس کو یہ سزا دے دو. Was that the right way of doing it? Executive has no control over the judiciary. میرے لیے, میں نے کئی پروگراموں میں جا کے, اس ملک کا ناصور اگر ہے تو جوڈیشری ہے. جوڈیشل سسٹم میں جس کے ہم جوڈیشری پہ بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا, میں کر رہا ہوں. سر جوڈیشری پہ ہم بات نہیں کر سکتے, تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. جو سسٹم چلیں, سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا. پرانا سسٹم ہے جہاں پر آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو پروف کرنا اور ان کو آگے لے جا کے سزائیں دلوانا. آپ بتائیے مجھے, ایک نواز شریف صاحب کو جو جیل میں ہے, ٹھیک ہے, وہ جیل سے نکلتے ہیں بیل پر علاج کے لیے اور ملک سے چلے جاتے ہیں باہر. کتنے قیدیوں کو آپ علاج کے لیے باہر بھیجیں گے جیل سے نکال کے؟ تو جوڈیشل سسٹم میں فلا ہے. چلیں سر آگے چلتے ہیں. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے ابھی مہنگائی کی صورتحال بہت ہے. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس پروگرام میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے اداروں کے حوالے سے, اس سے ہمارے ادارے کا یا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلتے ہیں سر. یہاں پہ جو مہنگائی کا بم اس وقت گرا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ جو 40 دن کی گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے, یہ تو بہت پرانی کہانی ہے, یہ تو 2 دہائیوں پرانی کہانی ہے, یہ تو خان صاحب کا بھی قصور نہیں ہے. سر آپ کے سوال جو ہے ان کے جوابات میں ضروری ہے کہ اس کی اس کو ٹریس آؤٹ کر کے بیٹھا جائے. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوا ہے, جوڈیشری اوور نائٹ خراب نہیں ہوئی ہے. یہ مسلسل ہم نے دیکھ رہے ہیں مسلسل دور میں اس کی پرفارمنس. اب دنیا کے اگر وہ جو ابھی ایک آیا تھا 130 ہے دنیا کے جتنے بھی 170-80 ملک ہیں, اس میں ہماری جوڈیشری کا نمبر 130 پر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ادارے تو ہمارے آپ کے نہیں, وہ تو باہر والے بیٹھ کے جج کرتے ہیں. سو یہ جو آپ نے کہا کہ جو ان کی حکومت رہی اور وہ اس کا احتساب نہیں کر سکے, اس لیے نہیں کر سکے بیکاز اٹ از ناٹ دیئر. انہوں نے کیس کیے, جوڈیشری نے آگے جس طریقے سے ان کو ووٹ تو اسی پہ ملا تھا نا سر, احتساب پہ ووٹ ملا تھا نا سر. لوگوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ مہنگائی کم ہوگی, لوگوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ احتساب ہوگا, لوگوں نے تو اسی لیے ووٹ دیا تھا. مہنگائی کی بات کرتے ہیں, سبسڈی دی گئی IMF کے, اس کے بعد بھی جو پیٹرول پہ اور پہ انہوں نے ایکسٹرا پیسے جو انہوں نے. سر میں آپ کو ایک بات یاد دلاتی جاؤں, فواد چودھری نے کہا تھا کچھ دنوں بعد ان کو پتا چلے گا یہ جو پیٹرول کے پرائز جو کم کیے نا وہ کیوں کیے گئے. آج وہ پتا چل رہا ہے گورنمنٹ کو کہ کیوں کم کیے گئے, آج پتا چل رہا ہے. سر کیا سر مجبوری تھی, وہ جو پہلے کیا تھا ان کو پتا تھا ان کی گورنمنٹ جانے والی تھی. خان صاحب کو پہلے ہی پتا تھا سر کہ جولائی میں گورنمنٹ چلی جائے گی. سر دیکھیے کنسپریسی تھیریز پہ میں نہیں جاتا ہوں. دا فیکٹ از کہ جو کانٹریکٹ اور جو آپ کے تھے IMF کے, اس کے مطابق جو ٹیکسز جمع کرنے تھے انہوں نے اس سے زیادہ جمع کیے. جو پیسے ایکسٹرا تھے IMF ہیڈ نو بزنس ٹو اسٹاپ. انہوں نے جو ایکسٹرا پیسے لیے اس کی انہوں نے سبسڈی دی, عوام کو فائدہ پہنچا دیا. اس میں کیا. اچھا سر ابھی کی مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ ابھی تو نیچرلی جو ان کا جو ہینڈلنگ رہی ہے IMF کے ساتھ مجبوری ہے بیکاز یہ بڑھائیں گے. دے کوڈ اس میں کیا تھا, انہوں نے خرچے اپنے کم کیے تھے. اب یہ پچھلے جب سے یہ حکومت آئی اس وقت سے آپ کے فارن منسٹر اور یہ پورا ڈیلیگیشن باہر گھوم رہا ہے, بڑے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہا ہے, سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. گڈ پوائنٹ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے انہوں نے خرچے شروع کیے. اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے جو بار ایسوسیشن اس کو 30 ملین کتنے کا وہ گرانٹ دے دی. یہ پیسے کس کے ہیں؟ ہمارے آپ کے پیسے. ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے بانٹیں. تو جب ان پیسوں کو آپ صحیح طریقے سے رکھیں گی تو اس کا ریلیف پھر عوام کو دیا جاتا ہے کہ یہ پیسے ہم
بجائے کسی اور کو سبسڈی دی, پیٹرول پہ سبسڈی دی اور دوسرے. سو لیٹس بی ٹاکنگ آن فیکٹس اینڈ فگرز. چلیں فیکٹس اینڈ فگر پہ آتے ہیں سر. مہراج صدیقی صاحب, آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہیں مستقل, مجھے یہ بتائیں جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تب جو ہے موجودہ گورنمنٹ دیکھتی ہے اپنے اتحادیوں کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف, یا جو ہے وہ مولانا کی طرف دیکھا جاتا ہے, لیکن جب اپنے فیصلے کرنے کی بات آتی ہے تو فٹافٹ ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے خلاف یا کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں کسی پارٹیز پہ ہوں. میں عرض کروں کہ دیکھیں جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو, جس چیز کی بنیاد قانون کو توڑنے پر رکھی گئی ہو, میں اس کی بات کر رہا ہوں. محترم نے کہا کہ جی ہمارے ادارے غلط ہیں. سب سے پہلے کس نے بل کو پھاڑا ہے؟ سب سے پہلے کس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے ٹیکسز نہیں دینا ہے؟ سب سے پہلے کس نے بتایا کہ آپ کو 1 کروڑ نوکری دیں گے؟ سب سے پہلے کس نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ان گورنر ہاؤس کو ہم وہ بنائیں گے؟ ہمارے اندر ایک ہوپ آ گئی, ایک امید آ گئی. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ نہ ہی یوتھ کا, یہ یوتھ کا ملک ہے. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ کسی کے بتی کے پیچھے نہیں لے کے جائیں. آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت رکھی, 3.5 سال چلانے کے بعد آپ کی حکومت گئی ہے, تو آپ نے الزام اپنی غلطیوں پہ نہیں ڈالا ہے, آپ کے اپنے ارکان اسمبلی چھوڑ کے آپ کو گئے ہیں. 3.5 سال میں جس کو آپ نے کہا کہ ایماندار لوگ تھے, تو باہر والے تھوڑی نہ گئے تھے, آپ کے اپنے ایم این ایز گئے تھے. تو جب آپ کے اپنے ایم این ایز چلے گئے تو آپ دوسرے کا قصوروار کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 40 دنوں کے اندر مہنگائی آ گئی. سب سے زیادہ آئی ایم ایف پہ قرضہ کس نے لیا؟ آپ نے پہلے کہا قرضہ نہیں لیں گے, 2 ارب آئے گا تو ہم دیں گے. آپ نے کہا کبھی بھی ہم کشکول لے کے نہیں جائیں گے. ایک یوتھ کے اندر ایک امید آ گئی کہ پاکستان بھیک نہیں مانگے گا. اب ایک ایسا بندہ آیا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت ملک کو اپنی کھڑا کرے گا, جو ایک اسلامی ریاست کی شکل دے گا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. لیکن اس نے 3.5 سال کے اندر 1% بھی پروو نہیں کیا. اپنے ساتھ جو ایک مجمع لے کے گیا, شیخ رشید صاحب کوئی 18 سال سے 30 سال کے نوجوان تھے جو یوتھ لا کے کھڑا کیا انہوں نے. بے شمار لوگ یوتھ نہیں تھے, وہی بوڑھوں کا معاملہ تھا جو لوگ پرانے تھے. یہ جو قوم ہے 22 کروڑ, یہ ان کو کب تک بھگتے گی؟ دیکھیں شکل تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے, نظام تبدیل کرنا ہے. سر چلیں نظام پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نظام پہ بات کریں, مجھے یہ بتائیں تو کیا یہ نظام کی تبدیلی انہوں نے نہیں کی کہ 2 سیاسی جماعتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا اور ایک نئی سیاسی جماعت ہے؟ یہ بھی تو ان کی کامیابی ہے. اگر نواز شریف کے گلے سے پکڑ کر کے کچھ عوام کے پیسے آ جاتے, اگر آپ کسی بھی پارٹی کے خلاف اس کو بند کرتے, آپ کمزور ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہوا, قانون خراب تھا, ججز خراب تھے, تو پھر تو آپ اپنی کمزوریوں کو رونا, آپ نے امید کیوں دلوائی؟ آپ اگر یہ ریکور کر لیتے, عوام کو ریلیف ملتا. عوام تو ڈے بائی مہنگائی, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ اگر 30 روپے بڑھ جائے یا درمیان میں جو پیٹرول کی قیمت, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے عام ہاسپٹل میں ایک عام آدمی جا کے اپنے بچوں کا علاج کرواتا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ اپنے بچوں کو تو یہ حکومت میں یہ سارے او لیولز کے اداروں میں باہر پڑھاتے ہیں, یہ عام اسکولوں میں پڑھا کے دیکھیں, انہیں پتا چلے گا بچوں کو 3 بچوں کو پڑھانا, صحت کا انتظام کرنا, مہنگائی ہو گئی ہے. پھر یہ کہتے ہیں مہنگائی ابھی کی کہانی نہیں ہے, مہنگائی پہلے سے ہے. یقیناً مہنگائی پہلے سے ہے. آئی میں دیکھیں پہلے جب یہ بات کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے, یہ مجبوری ہے, اس سسٹم کا حصہ ہے. یقیناً ابھی اگر یہ پیٹرول میں اضافہ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف اور سعودیہ جو پیمنٹس کرنی تھی وہ رک دیتی. ظاہر سی بات ہے اس ملک کا پہیہ چلنے کی طرف چلا جاتا, بالکل جاتا. یہی بات انہوں نے کی تھی پہلے, انہوں نے کی. سر میں تو آپ کی بات میں تو کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ بوڑھوں کا بھی کھیل نہیں رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو, یہ لوگوں کو آگاہی کی ضرورت ہے. دیکھیں اندھی تکلیف سے نکلنا پڑے گا. جو اس ملک کے لیے سوچ رہا ہے, عوام کے لیے سوچ رہا ہے, جو ملک کے استحکام کے لیے سوچ رہا ہے, کسی لکیر کو دیکھیں, کسی کو غلط ثابت کر کے خود کو اچھا ثابت کرنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اچھا, آپ کا کہنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جی فیکٹس اینڈ فگر کی بات کی جائے تو نتائج کچھ اور نکلتے ہیں, خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. جی ادیب صفی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو زیادہ ٹائم دوں اور بریک کے بعد بھی آپ کو ٹائم دیں گے, لیکن سر ابھی آپ کنٹینیو کیجیے. نہیں, بات اس چیز کی ہے کہ ایک مفروضوں پہ گفتگو ہو رہی ہے جس پہ میرا کوئی تبصرہ نہیں. سر یہ مفروض ہے, سر انہوں نے جو بھی کہا یہ مفروض ہے. اس لیے وہ کسی عام آدمی کا بیان تو تھا نہیں. یہ چیزیں جو جس دن حکومت گئی ہے اس وقت تک جو آپ کے اکانومک انڈیکیٹرز تھے وہ پتہ ہے آپ کو,
आपने वो गैदर्ड इंफॉर्मेशन किया 5 पॉइंट समथिंग जो जीडीपी आपका जा रहा अभी था, जो है 6% से जीडीपी बढ़ रही थी, आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपकी इंपोर्ट खत्म हो गई थी, ट्रेड वो कहते हैं डेफिसिट खत्म हो गया था, ये सारी चीजें इट इज नाउ बीइंग, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने ये शुमारे बाहर निकाले हैं। सो इन तमाम चीजों के बावजूद इट वाज गोइंग वेरी वेल और एक प्लान के तहत चल रहा था। उस प्लान को अब जरा गौर से सुन ले, आप लोगों के लिए शायद ये इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। दिस थिंग यू हैव टू सी, इकोनॉमिकली पाकिस्तान एक वायबल स्टेट बनता जा रहा था विद अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो कि अमेरिका को कबूल नहीं है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान जो कि इकोनॉमिकली सर बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, मैं चाह रही हूँ कि इसको जरा मजीद, लेकिन हमारे साथ लाइन पे जो है एक साहब मौजूद हैं, वीर काम की बात है। अब उस वक्त सर नहीं सर, मैं थोड़ी सी सर बस में थोड़ा सा बात है, वीर जी कोहली साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहते हैं, एक लॉन्ग मार्च हमने देख लिया, धरना देख लिया, दूसरे की तैयारी है, 20 लाख लोगों के आने की बात की जा रही है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? सुभान अल्लाह जी, वेलकम वेलकम। हम तो पहले भी सर कैसा वेलकम सर, फिर वो वाला वेलकम होगा पकड़ धक्कड़ वाला? हाँ नहीं, 20 लाख लोग आने थे, फिर जब वो करीब पहुंचे और जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आगे नहीं जा सकते डी चौक की तरफ, लेकिन वो उसके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उसकी क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी करते हुए आगे निकले। लेकिन जब लोगों को नजर पड़ी तो पता चला कि लोग ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने फिर वहां से यू टर्न लिया, और यू टर्न जो लेते हैं वो बड़े लोग होते हैं, तो इन बड़े लोगों पे सदके जाए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि भाई हम एक तो हमारी तैयारी नहीं, 2-3 वजह उन्होंने बताई, एक तो हमारी तैयारी नहीं, और दूसरा ये कि हमें पता चला था कि जो रेड जोन जो इस्लामाबाद का है उसकी सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस के पास थी, यहाँ तो रेंजर भी है और बाकी फोर्सेस भी हैं, तो एक तो वजह ये थी, और एक तो हमारी तैयारी नहीं थी, तो इस वजह से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद, 6 दिन के बाद मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं, और फिर 6 दिन के बाद, अभी वो कल कह रहे थे कि नहीं वो 6 दिन के बाद हम बताएंगे कि कब आ रहे हैं। तो ये यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न, एक पूरी सीरीज है यू टर्न की, तो हम सदके हैं, हम वेलकम कहेंगे जब भी आ जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं निकल रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें भी खान साहब अगर कहें तो हम उनको लोग भी दे देंगे और हम सपोर्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये चीज नहीं है, अभी ऐसा नहीं होता। अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि स्टेट की पॉलिसी जब एक गवर्नमेंट बनाती है वो सही बनाए या गलत बनाए, जब दूसरी हुकूमत आती है तो स्टेट की तरफ से जो पॉलिसी बनी हुई होती है उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें आपको बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल गारंटीज होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी कंडीशन किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के, IMF हो या कोई भी और इदारा हो, वर्ल्ड बैंक हो वगैरह वगैरह, तो आप किसी की कंडीशन आप मान लो और दूसरी हुकूमत है तो एकदम से उस कंडीशन को मानने से इनकार कर दें। कोहली साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहें। एक छोटा सा ब्रेक है सर, फौरन आपके साथ से कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं।